ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وعلانا ومولانا ومرجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق الله رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علم ربنا بعث محمدا من علم ربنا بعث محمدا يده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سلمدا اللهم صل وسلم وسلم كاملا وسلم صلاة دائما فرش والے تیری شوکت کا عروج کیا جانی فرش والے تیری شوکت کا عروج کیا جانی خسروا عرش پہ اڑتا میں پرینا تیرا شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نو شب بزم جنت بلا وسلام سوئے ہیں وہ بظاہر دل کا جاگرہ ہے تلوے سے ان کے قدسی پیشان بن رہا ہے آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے نعلیں پاک پہنے نکلے حرم سے باہر دیکھا تو قدسیوں کا پہرا لگا ہوا سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی ہر مقتدی سے افضل رتبہ امام کا ہے اللہ سب کا خالق سرکار سب کے مالک اللہ سب کا خالق سرکار سب کے مالک خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا اللہ نے نبی کو معراج میں بلا کر اللہ نے نبی کو معراج میں بلا کر سب کچھ سکھا دیا ہے سب کچھ بتا دیا ہے اللہ نے نبی کو معراج میں بلا کر سب کچھ سکھا دیا ہے سب کچھ بتا دیا ہے اجمل کسی بشر نے طاقت کہاں کی سمجھے اجمل کسی بشر نے طاقت کہاں کی سمجھے محبوب اور محب میں راز و نیاز کیا ہے جبین جبریل پر کف پام ہے جبین جبریل پر کف پام ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے عزیزان محترم معزز سامعین کرام
نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبے کے بعد میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت آپ حضرات کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو کرنے سے قبل آئیں ہوں اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خدا کے حکیم سراج الصالحین انیس العارفین رحمت للعالمین مکے کے سردار مدنی کے تاجدار دائی حلیمہ کے پیارے بے سہاروں کے سہارے نبی محترم رسول مکرم نور مجسم آفتاب رسالت ماہتاب نبوت کونین کی زینت ہم گسار امت صاحب جود و عطا ہم غریبوں کے آقا و مولا حضور سید عالم احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کی بارگاہ میں عقیدتاً محبتاً تحفتاً ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبتاً انداز صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد عبد الجود والکرم وعلی آلہ کرام واصحابہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا لی خمسۃ اطفی بہا حقا وبارک الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سيد۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا بے انتہا فضل و کرم اس نے ہمیں اور آپ اس کے پیارے حبیب دانائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیارے رسول علیہ السلام کی مقدس ذات بابرکات پر جن کی خاطر اللہ رب العزت نے تمام کائنات کا وجود بخشا۔ عزیزان محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں یہ وہ ماہ مقدسہ ہے جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے، اور اس ماہ کی مناسبت سے میں نے قرآن عظیم کے 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان محترم، ویسے تو اس ماہ میں اپنے دامن میں کئی واقعات لیے ہوئے ہیں جس میں مولائے کائنات مولا علی شیر خدا قدم اللہ تعالی وجہ کریم کی ولادت مبارکہ اسی ماہ کی 13 تاریخ کو ہوتی ہے، اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب النواز عطائے رسول معین الدین چشتیہ سنجری اجمیری درولی علیہ رحمت و رضوان کا عرص مبارکہ جسے عوام الناس چھٹی شریف کے نام سے یاد کرتی ہے، اسی ماہ کے 6 تاریخ کو عظیم الشان پیمانے پر ساری دنیا عالم سے لوگ امٹتے ہوئے سیلاب کی طرح غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر کیا کرتے ہیں، اور یہی وہ ماہ مقدسہ ہے جس ماہ کی 17 یا 18 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال باکمال ہوتا ہے، اور یہی وہ ماہ مقدسہ ہے جب رجب کی 22 تاریخ آتی ہے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز کی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، یہی وہ ماہ مقدسہ ہے جس ماہ کی 27ویں شب کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت زمین دنیا سے آسمانی دنیا پر
معراج کراتا ہے اور معراج کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنے دیدار سے اس کے محبوب کو مشرف فرماتا ہے اور ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے تعلق سے کہا گیا فلک بولا ستاروں سے زمین میرا، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر تو دور اور مدینہ ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ویسے تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن عظیم ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے قرآن عظیم۔ بہت سے معجزات اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو عطا فرمائے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن عظیم ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ درس قرآن آ کر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانے نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ عزیزان محترم، اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ایک ایسی عظیم کتاب جس کتاب کے نازل کرنے کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر میں اس کتاب کو کسی پہاڑ پر اتارتا، اللہ فرماتا ہے کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خاکستر ہو جاتا، تباہ اور برباد ہو جاتا اور وہ ریزے بن کر ہواؤں میں ہو جاتا۔ ایسی مقدس کتاب کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام پر جس مقدس قرآن عظیم کا نزول فرمایا، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور یہ وعدہ کر چکا ہے اے محبوب اس کتاب کا نازل کرنے والا بھی میں نحن نزلنا الذکر، اور ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ فرماتا نازل کرنے والا بھی میں اور حفاظت کرنے والا بھی میں۔ جب خالق کائنات نے اس کی مقدس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کر لیا تو رب کعبہ کی قسم قیامت تک اس کتاب کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بہت سے آئے آقا علیہ السلام کے دور حیات سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے رہیں گے، اس کتاب کو کئی اعتبار سے اونچا اور نیچا بتانے کی کوشش کریں گے، اور کبھی کہیں گے اس کے 40 پارے تھے، کبھی کہیں گے کہ اس کی آیتوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور یہ 30 پارے بھی نہیں ہیں، بہت کم پارے ہیں۔ عزیزان محترم، بہت سے اس قرآن عظیم کی توہین کرنے کی کوشش کی اور بہت سے لوگ
مسلمانوں کی سینوں کو چھلنی کرنے کی کوشش کی. جن کے سینوں میں قرآن ہے ان حافظوں کو ختم کر دیا جائے تو یہ کتاب زمین دنیا سے ختم ہو جائے گی. اور یاد رکھ لیں اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. اے محبوب ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا بھی. سو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیوں لیا؟ تورات کا وعدہ اللہ نے کیوں نہیں لیا؟ زبور کا وعدہ اللہ نے کیوں نہیں لیا؟ انجیل کا وعدہ اللہ نے کیوں نہیں لیا؟ اور پیغمبروں پر اللہ نے جو کتابچے اتارے صحیفے اتارے ان کتابچوں کے صحیفوں کی ذمہ داری اور ان کے حفاظت کا وعدہ ہم نے کیوں نہیں لیا؟ عزیزان محترم کو جانتا تھا کہ یہ پیغمبر آئیں گے اور ان پر جو میں کتابیں اتاروں گا جب تک یہ رہیں گے ان کی شریعت زمین پر لاگو رہے گی. جب یہ زمین دنیا سے پردہ کر جائیں گے ان کی شریعت اٹھا لی جائے گی. جب ان کی شریعت اٹھا لی جائے گی تو کتاب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. رب تبارک و تعالی جانتا تھا وہو علی کل شیء قدیر. وہو عالم الغیب والشہادہ. وہ ایسا رب ہے جو تمام عالمین کی شہادت رکھتا ہے اور غیب کا علم رکھتا ہے. وہ جانتا تھا کہ ان کی شریعتیں ختم ہو جائیں گی ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور ان کی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ میں نہیں لوں گا اور ان کتابوں کو میں آسمان دنیا پر اٹھا لوں گا. مگر جب بات آئی محبوب کی بات آئی محبوب کی تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ آخری رسول بن کر کے چمکیں گے اور آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لے جائیں گے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس کے بعد کسی نبی کی شریعت نہیں رہے گی. اس کے بعد کسی نبی کا قانون نہیں رہے گا. اس کے بعد کسی نبی کا ضابطہ نہیں رہے گا. اس کے بعد کسی نبی کی کتاب زمین دنیا پر باقی نہیں رہے گی. اے محبوب جب آپ دنیا میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کا زمانہ قیامت تک رہے گا. اے محبوب جب آپ دنیا میں تشریف لے جائیں گے آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی. اے محبوب جب آپ دنیا میں تشریف لے جائیں گے اور آپ کے قلب اطہر پر میں جس کتاب کو نازل کروں گا وہ کتاب بھی قیامت تک باقی رہے گی. جب تک شریعت لاگو رہے گی کتاب زمین دنیا پر موجود رہے گی اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں خود اپنے اوپر اللہ. عزیزان محترم کیسے رسول کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا, کیسے پیغمبر کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. خدا کا ساری زندگی ہم شکر ادا کرتے رہے, اللہ کی بندگی کرتے رہے, اس کا شکر ادا کرتے رہے. خدا کی قسم ہماری زندگی ختم ہو جائے گی خدا کا شکر جو کر باقی وہ ساری گواہ ہم کہو نہ ہم سے خدا کا شکر ادا ہوگا نہ ہم سے خدا کی بندگی ادا ہوگی. درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا قریبنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم اللہ رب العزت نے اس مقدس کتاب جب نازل فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تھے, اللہ کی عبادت میں مہو تھے, مستغرق تھے اللہ کی بندگی میں. یاد رکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے
غار میں جاتے اور اعلان نبوت سے پہلے اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی ریاضت کیا کرتے تھے، اور اسی ارادے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے۔ آپ کی شادی ہو چکی تھی، فاطمہ الزہرا پیدا ہو چکی تھی، حضرت عبداللہ پیدا ہو چکے تھے، حضرت زینب پیدا ہو چکی تھی۔ بار بار غار حرا میں جب بھی خدا کی یاد آتی مکہ چھوڑ دیتے۔ مکے سے 3 کلومیٹر دوری پر غار حرا میں حجاج کرام جب حج کو جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو مکے کو جانے کے بعد دیکھتے ہیں وہ غار حرا جہاں حضور اس غار میں جا کر بیٹھ کر خدا کی بندگی کیا کرتے تھے۔ اتنی تنگ غار ہے، اتنی تنگ غار ہے، کسی حاجی کو ایک مرتبہ بھی جانا مشکل ہوتا ہے۔ اس غار پر چڑھ کر پھر اس غار کے اندر جانے کے لیے اتنی دشواری ہوتی ہے، ایک مرتبہ بھی جانے کے لیے بڑی خفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مگر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کو دیکھو، جب بھی اللہ کی یاد آتی مکہ چھوڑ دیتے، مکہ چھوڑ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا غار کی طرف بڑھتے اور غار کے قریب جا کر اس میں داخل ہوتے، داخل ہو کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ سنیں، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن، کبھی 20 دن، کبھی 25 دن، کبھی 30 دن، کبھی 40 دن تک اللہ کے حبیب اس غار میں رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربان جائیں مومنوں کی سباہ پر، جس نے نکاح ہوتے ہی ساری دولت سرکار کے نام قربان کر دی، جن کے قوم سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا میں تشریف لائے، جن کے قوم سے حضرت سیدہ زینب دنیا میں تشریف لائے، جن کے قوم سے حضرت عبداللہ تشریف لائے، جن کے قوم سے حضرت قاسم تشریف لائے، جن کے قوم سے حضرت ام کلثوم تشریف لائے، جن کے قوم سے حضرت رقیہ تشریف لائے۔ قربان جائے اس مومنوں کی ماں پر جس کے تعلق سے میرے رب نے فرمایا امہات المؤمنین، اے مومنوں سنو، میرے نبی کی ساری ازواج بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی کہ حضور تشریف نہیں لائے، جب حضور جاتے آقا علیہ السلام تو گوشہ باندھ کر بھیجتی کہ حضور ہو سکتا ہے کہ آج نہ آئے یا کل نہ آئے یا 3 دن تک نہ آئے، گوشہ باندھ کر بھیجتی غار حرا، اور جب زیادہ دن گزر جاتے تو حضرت خدیجہ خود توشہ لے کر غار حرا پہنچ جاتی۔ وہی غار ہے اللہ جس غار نے یہ شرف پایا، جس غار نے یہ شرف پایا۔ قرآن کا جب نزول ہونے کا وقت آیا تو میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک بات کہہ کر کے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج ہمارے ہاں مکہ مسجد کے زیر اہتمام چل رہے ادارے دارالعلوم مدینۃ العلوم میں پڑھ رہے 2 طلبہ جو عظیم الشان طلبہ ہیں، نیک خصلت اور نیک سیرت رکھنے والے طلبہ، جن کے پاس میں نے ادب کو پایا، حافظ قرآن بنے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مکہ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ان دونوں بچوں کے جو ختم قرآنی ہیں، آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ روح پرور منظر اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں بسانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ لوہے کے چنے ہیں۔ عزیزان محترم، جس کے اللہ تعالیٰ ان سینوں کو چن لیتا ہے جن سینوں میں اللہ اپنے کلام کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کئی تقریبات میں ہم جاتے ہیں،
کئی مجالسوں میں ہم جاتے ہیں، لہذا آج ارادہ کرو کہ آج ایسی مجلس میں ہم جائیں گے جہاں بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کو بسایا ہے۔ آئیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ مغرب کی نماز کے بعد ختم قرآن ہے ان بچوں کا، اور فاتحہ خوانی ہے، دعا ہے، اور شیرنی تقسیم کی جائے گی صلاۃ و سلام پر، جو اس ختم قرآن کی تقریب کا اختتام پذیر ہوگا۔ لہذا اس روح پرور منظر میں آپ خدا تشریف لا کر ان بچوں کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی سینوں کو قرآن کے لیے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میں آخر ان کی سینوں میں اللہ تعالیٰ قرآن کو محفوظ فرما دے، اور قرآن کو سیکھنے کے بعد قرآن پر عمل کرنے اور اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق رفیق برآمد فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اس غار نے یہ شرط پایا جب قرآن کی پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی، زمین دنیا اللہ نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل سدرہ چھوڑ، آج میں میری مقدس کتاب زمین پر اتارنے والا ہوں، میرے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کرنے والا ہوں۔ اے جبرائیل سدرہ چھوڑ، ان آیتوں کو لے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا۔ یاد رکھیں قرآن کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے، اور یاد رکھیں قرآن عظیم کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے محبوب سے، آقا علیہ السلام تشریف لانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، کئی سو برس پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ سن، میں میرے محبوب کی امت کو دو نور عطا کروں۔ کہتے سبحان اللہ۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، حضور کی امت ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی، اللہ نے اس سے پہلے پچھلے انبیاء سے اس کے محبوب کی آمد کا ذکر کرتا رہا، اور اس کے محبوب کی امت کا ذکر کرتا رہا، اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سن، میں نے امت محمدیہ کے لیے دو نور عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بولا وہ دو نور کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا ایک نور نور قرآن ہے، اور ایک نور نور رمضان ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ ایک نور نور قرآن اور ایک نور نور رمضان۔ اللہ تبارک، ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ ہمارا ذکر فرما رہا ہے۔ ہمیں جو نعمت اللہ دینے والا ہے، اس نعمت اور اس نعمت کے چرچے اللہ پچھلے انبیاء میں فرما رہا ہے۔ تو لہذا آنے والا رمضان، اس کا ذکر اللہ نے پچھلے انبیاء میں فرمایا، کئی سو برس پہلے، اے موسیٰ پیغمبر، میں جو دو نور عطا کروں گا، ایک نور قرآن ہے، ایک نور رمضان ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں معلوم نہیں، یاد رکھیں دنیا کی تمام چیزیں چھوٹ جائیں گی، دنیا کی تمام چیزیں چھوٹ جائیں گی، مگر نور قرآن ہمارے ساتھ جائے، قرآن اور ایمان ہمارے ساتھ جائے گا قبر میں۔ لہذا ہمیں دنیا کی کتابیں کام نہیں آئے گی، قبر ہمیں قرآن کام آئے گا۔ قبر میں ہمیں دنیا کے بھروسے کام نہیں آئیں گے، قبر میں ہمیں مصطفیٰ کا ایمان کام آئے گا۔ جس پہلی آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، اللہ فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے جبرائیل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے محبوب کو میرا سلام عرض کرنا، اور میرے محبوب سے کہنا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم۔ ان آیتوں کو لے کر کے جا اور میرے محبوب کو سنانا اور میرے محبوب کو پڑھانا۔ عزیزان محترم، جب یہ آیت مبارکہ لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے فرمایا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے،
اور اس کتاب کا نزول فرمایا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ علق کی ان آیتوں کی اللہ نے کا نزول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اقرا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، اے جبرائیل میں پڑھنے والا ما انا بقاری، اے جبرائیل میں تلاوت کرنے والا میں پڑھنے والا۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا اے جبرائیل میں ان پڑھ ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کا معنی یہ کیا ما انا بقاری، اے جبرائیل میں ان پڑھ یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے عقیدے رکھنے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ، جو اس لیے کہ میرے محبوب وہ کچھ جانتے ہیں جو جبرائیل نہیں جانتے۔ میرے محبوب وہ کچھ جانتے ہیں جو جبرائیل نہیں جانتا۔ جبرائیل خدا کا پتہ رکھتا ہے، خدا کو دیکھا نہیں ہے۔ میرے محبوب وہ ہیں پتہ بھی رکھتے ہیں، خدا کو دیکھنے کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ امام اشرف احمد فاضل بریلوی نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بنا، اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ فاضل بریلوی کے مزار پر اللہ رحمتوں کا رسول فرمائے جنہوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے عشق اور عشق رسول کے لیے، محبت رسول کے لیے اپنی زندگی بتا دی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ اٹھا۔ عزیزان محترم، مانا یہ کیا کہ میں ان پڑھ ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں عزیزان محترم مگر میرے آقا نے جبرائیل نے اقرا شروع کیجئے پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، اے جبرائیل میں تمہارے کہنے پر پڑھنے والا، میں تمہارے کہنے پر پڑھنے والا۔ پھر جبرائیل نے کہا اقرا، میرے محبوب نے فرمایا اے جبرائیل میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر جبرائیل نے تیسری مرتبہ اپنے سینے سے محبوب کے سینے کو دبوچا، سرکار کے پشت کو پکڑ کر اپنے سینے سے محبوب کے سینے کو دبوچا۔ یاد رکھ لیں سینہ با سینہ بھی علم آتا ہے، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو روز کے یقین بیٹھا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں۔ سینہ با سینہ بھی علم عطا ہوتا ہے، اور کن کو عطا فرماتا ہے جو وسیلہ رکھتے ہیں، جو توسل رکھتے ہیں، جو سینہ و سینہ علم عطا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، غوث اعظم کی طرف سے کئی ایسے اشخاص تھے جن کے سینے خدا اور اس کے رسول کے علم نور سے مزین ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا اقرا پڑھیے، نہیں کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے اپنے سینے سے مصطفیٰ کے سینے کو دبوچا، پھر اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے، کہتے سبحان اللہ، اے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جو خلقت کی جان پیدا، جس نے خلقت کی جان کو پیدا۔ تو محبوب نے کہا کہ پہلے اب پڑھوں گا، اب پڑھوں گا، پہلے تو کہتا تھا میری طرف سے پڑھ، میں تیری طرف سے پڑھنے والا نہیں، اب پڑھوں گا، کیوں پڑھوں گا؟ بسم ربک الذی خلق، اس میں میرے رب کا نام ہو چکا ہے، میرے رب کا نام ہو چکا ہے۔ اب پڑھانے والا میرا رب ہے، پڑھنے والا اس کا محبوب ہے۔ پڑھانے والا اس کا رب ہے، پڑھنے والا اس کا محبوب ہے۔ اے محبوب، جب میرے رب کی بات آتی ہے تو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضور نے پڑھنا شروع فرمایا۔ پہلے کیف یاد رکھ لیں، یہ مقدس قرآن ہے، قرآن
آج میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی صورت ہے جس صورت کو اللہ نے سب سے پہلے زمین پر نازل فرمایا اور اس کی ابتدائی آیتوں کا رسول فرمایا؟ میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیں، سورۃ العلق۔ کون سی صورت ہے؟ بولے کون سی صورت ہے؟ سورۃ العلق۔ اور قرآن سب سے پہلے کہاں نازل ہوا؟ بولے کہاں نازل ہوا؟ غار حرا میں نازل ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ غار حرا میں نازل ہوا۔ عزیزان محترم، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا حبیبنا مولانا محمد نبی مسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جس غار میں قرآن نازل ہوا اس غار کے پاس سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے کھانے کے لیے سبزوبات کر توشے میں لے جایا کرتا، اور یہی وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کے کوکھ سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا، نماز کا حکم، نماز کی فرضیت کا حکم بعد میں ثابت ہوا، مگر اس سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنی محبت تھی نماز سے، کتنی محبت تھی آقا علیہ السلام کی خدا کی عبادت سے، خدا کی بندگی سے۔ نماز کا حکم تو بعد میں جاری ہوا، اعلان نبوت کے 12ویں سال، یاد رکھیں، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، اعلان نبوت کے 12ویں سال نماز کا حکم کی فرضیت کا حکم ثابت ہوا۔ اس سے پہلے آقا علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتا ہوا 10 سال کی عمر تک حضرت علی دیکھتے رہے، دیکھتے رہے حضور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ بھی حضور کے پیچھے کھڑی ہے، حضور جب رکعت باندھتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی رکعت باندھتے ہیں، حضور جب رکوع میں جاتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی رکوع میں جاتی ہے، حضور جب پھر قیام میں آتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی قیام میں آتی ہے، حضور جب سجدے میں جاتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی سجدے میں چلی جاتی ہے، حضور جب قیدے میں بیٹھتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی قیدے میں بیٹھ جاتی ہے، حضور جب سلام پھیرتے ہیں تو خدیجہ الکبریٰ بھی سلام پھیرتی ہے۔ حضرت علی نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ حضرت علی خود موحد تھے، کبھی آتش پرست نہیں تھے، کبھی بت پرست نہیں، بت پرستی حضرت علی نے نہیں کی، حضرت علی نے کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے۔ یاد رکھیں اس دور میں بھی موحد تھے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان والے نہیں تھے، یاد رکھیں ایمان لانے کے رسول ہی نہیں تھا، ایمان کیسے لاتے، کوئی فرض ہی نہیں تھا، اس فرض پر عمل کیسے کرتے؟ حضرت عبداللہ موحد تھے، حضرت ہاشم موحد تھے، حضرت عبد المطلب موحد تھے، لہذا حضرت علی موحد تھے، حضرت خدیجہ موحد تھی، یعنی ایک خدا کے ماننے والے تھے، حضرت عبد المطلب موحد تھے، یہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیں بنو ہاشم کا گھرانہ، اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا دنیا میں تشریف لایا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ عزیزان محترم، اب اللہ جس نبی کو کوٹ میں داخل کرنا تھا، پھر آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت عبداللہ کے سن سے نکال پچھ سے نکال کر آمینہ کے سن میں پہنچانے تک، آمینہ کے کوٹ میں پہنچانے تک، اللہ نے سارے لوگوں کو جو حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو ہے سارے باپوں کو ماں کو اللہ پرستی سے محفوظ فرمایا، یہاں یہ موحد تھے، یہ پرستی نہیں کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ارے یہ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود موحد تھے، آپ کے باپ عبد مناف پرستش کرتے تھے لیکن آپ پرستش نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر کو بیزار تھا۔ عزیزان محترم، کبھی
بتوں کے قریب نہیں گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ لے کر گئے، پھر کبھی میں بتاؤں گا ان کے باپ لے کر گئے، ابوبکر نے جا کر کے کیا کیا؟ عزیزان محترم موحد تھے حضرت علی، کبھی پرستش نہیں کی، حضور سے پوچھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے لیے جس دین کو منتخب فرمایا ہے اس دین کا یہ عمل ہے، بولے اس دین کا یہ عمل ہے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم حضور نے فرمایا اس دین کا یہ عمل ہے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں اے علی تم نہیں پڑھ سکتے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لے کر آؤ۔ 10 سال کے حضرت علی کی عمر ہے، جب تک تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے اللہ ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں ایمان لاؤں گا مگر میرے ماں باپ سے پوچھوں، میرے ماں باپ سے پوچھوں۔ حضور علیہ السلام حضرت علی کو بولا بیٹا ادھر آؤ، قریب گئے، حضور نے اپنے کان حضرت علی کے کان کے قریب اپنے منہ کو لے کر کے گئے، کہا اے علی سن جب تو تیرے ماں باپ کے پاس جائے گا وہ اسی بات کا حکم تجھے دیں گے، وہ اسی بات کا تجھے حکم دیں گے، وہ اسی بات کا تجھے حکم دیں گے۔ جب تو میرے چچا ابو طالب کے پاس جائے گا تو کہے گا کہ مجھے محمد عربی ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو میرے چچا ضرور اس بات کا حکم دیں گے اے علی میرے بھتیجے محمد عربی کس بات کا حکم دے اسی بات پر عمل کرنا۔ یہاں پر 2 چیزیں نظر آئیں، ایک یہ ماں باپ کی قدر بھی نظر آئی، ماں باپ کی قدر بھی نظر آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی ضرور میرے چچا تمہیں ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم صادر فرمائے۔ عزیزان محترم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم اس واقعے کو میں آئندہ جمعہ کے لیے میں رکھتا ہوا میں آپ حضرات سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، آج میں نے قرآن عظیم کی اس سورت کی تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ شب معراج کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ اللہ فرماتا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتوں کو رکھا ہے، لنریہ من آیاتنا تاکہ اللہ بتائے اس کے محبوب کو مقدس نشان ہے، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے، بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھ لیں جس علی کا ذکر ہوا نماز کے تعلق سے کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، اسی علی کی سگی بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، نبوت کا 12واں سال ہے، نبوت کا 12واں سال ہے، اور دن کون سا؟ پیر کا دن ہے، سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ، کون سا دن ہے؟ پیر کا دن ہے۔ اور آقا علیہ السلام حرم میں مکہ المکرمہ میں ام ہانی اپنی جدیدہ بہن حضرت علی کی سگی بہن کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، انداز دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا، حضور ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اور ایسے وقت میں حضور اپنی کالی کپڑی کو اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، یہاں مصطفیٰ رات کے وقت کپڑی کو اوڑھ کر سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل یہ وقت سدرہ پر بیٹھنے کا نہیں ہے، آج کی رات تجھے زمین پر جانا ہے، میرے محبوب کو لے کر آسمان پر آنا ہے، اور تنہا نہیں جانا، میکائیل کو ساتھ لے کر جانا، اسرافیل کو ساتھ لے کر جانا، اسرائیل کو ساتھ لے کر جانا، اور صرف یہی نہیں
70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے جانا، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے جانا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل سن، جنت کو جانا، جنت کی دلکش منظر، جنت کے دلکش منظر اور حسین منظر کو دوبارہ کر دینا، دوبارہ کر دینا اور اعلان کر دینا جنت میں کہ آج میرا محبوب تشریف لانے والا ہے، آج میرا محبوب تشریف لانے والا ہے، آج میرا محبوب تشریف لانے والا ہے۔ سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگا ہے، قلبے سے ان کے غصی پیشانی بل رہا ہے۔ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے، جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ عزیزان محترم، پیر کی دن ہمارے یہاں مکہ مسجد میں میراج النبی کی رات منائی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے مدرسے کے ننھے طلباء اپنی زبان سے اور اساتذہ تلاوت قرآن کریں گے، نعت خوانی کریں گے، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے تلاوت قرآن کے بعد نعت خوانی کے بعد میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد ہوگی، جس میں بیان ہوگا، اور اس کے بعد دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہیں رات کے غالباً 12 بجے تک جو ہے وہ دین و سنت کی دعوت دیں گے، اور ان کی اجتماع ہوگا۔ اس رات میں دعا کا بھی اہتمام ہوگا، ضیافت کا بھی اہتمام ہوگا، اور 27 شب کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن آپ سحری کریں، روزہ رکھیں، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ پیر کے دن شب معراج کے اس موضوع کو سننے کے لیے مکہ مسجد تشریف لائیں، اور لا کر کے جلسے کو کامیاب بنائیں۔ یاد رکھ لیں، یہ جلسے ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ جلسہ وہی کر سکتا ہے جس کے دلوں میں ایمان منور ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی شمع جل رہی ہے۔ عزیزان محترم، وہی ان جلسوں کو کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، دین پر استقامت عطا فرما دے، شریعت مطالعہ پر قابل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت